یہ جو متعدد طرح کی پابندیاں ہیں اور پھر اس پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، تو ظاہر ہے کشمیریوں کے پاس بھی یہی ایک آپشن بچتا ہے کہ اقوام متحدہ سے رجوع کریں. پاکستان بھی دنیا بھر کے مختلف پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہا ہے. کہاں ایفرٹس ہوئی ہیں 5 سال میں اور کیا نتیجہ نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایفرٹس تو ہوئی ہے مگر نتیجہ اتنا فورسفل نہیں آیا، کیونکہ پاکستان نے بھی جتنے بھی جو بھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ یا اور کسی ممالک میں یا OIC میں جس طرح بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اس میں ایفرٹس ہوتی ہے مگر وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے. اس میں تو ایک تو پاکستان، حکومت پاکستان کو اس میں تیزی لانی چاہیے، اور جو OIC کا پلیٹ فارم ہے اس میں 2-3 ہمارے مسلم ممالک ہیں جس میں ترکی اور ملیشیا ہے، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. باقی ملکوں کی ہمیں سپورٹ نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کو بڑھانا چاہیے. اور دوسرا میرا تعلق بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں 2019 کے بعد کیا ہوا؟ پہلے تو یہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے کتنا عرصہ کرفیو لگا رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، معاشی طور پہ قتل کیا گیا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں وہاں پر ہوئی، وہاں پر قتل و غارت ہوئی ہے، اور لوگوں کو جو ہے اتنا پریشان کیا گیا کہ لوگوں کو ہر جو نکٹ پہ جو ہے آرمی کے بیٹھے ہوئے. جس طرح کھرل صاحب نے کہا کہ وہاں پر جو ہے 10 لاکھ سے زیادہ فوج ہے. 10 لاکھ تو ایک تو پیراملٹری فورس ہے، دوسرے اس کے بعد پولیس لے لیں، اس کے بعد انٹیلیجنس کے ادارے لے، یہ کم از کم 15 لاکھ بنتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر میں ہر طرف فوجی نظر آپ کو آئے. سب چیزیں ٹھیک ہیں اور اگر لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے تو پھر اتنی بڑی فوج کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شہری جو ہیں وہ اس فیصلے کو 5 سال پہلے جو ہوا تھا آئینی ترمیم کی گئی تھی اس کو قبول نہیں کیا لوگوں نے. ابھی تک کوئی قبول نہیں کیا. آپ دیکھیں ایک طرف بھارت کہہ رہا ہے یہاں پر ہم نے امن لایا ہے اور ہر طرف جو ہے امن ہے، تو وہ یہی گیت گا رہا ہے، پوری دنیا میں گا رہا ہے. مگر آپ دیکھیں اگر اس وقت ادھر جو فوجی ہے اس سے ان 10 لاکھ فوجی میں سے 1000 فوجی کم کیا ہے؟ نہیں کیا. اور دوسرا اس سے امرناتھ یاترا کی آڑ میں 1 لاکھ فوجیوں کا اور اضافہ کیا ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں تو ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں اس کے بعد 5 اگست کے بعد کیا ہوا؟ 5 اگست کے بعد پوری حریت قیادت کو نظر بند کیا گیا، اور ہماری جو کل جماعتی حریت کا جو پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، جماعت اسلامی پر پابندیاں لگائی گئی، اسی طرح ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی پہ پابندی گئی ہے، لبریشن فرنٹ پہ پابندی لگائی گئی، اسی طرح مسلم لیگ پہ وہاں پر پابندی لگائی، ہر 14 سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی، اور لوگوں کی جائیدادیں کو ضبط کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے ڈیموگرافک چینج کی طرف وہ جا رہے ہیں. انہوں نے ہمارے اندازے کے مطابق اس طرح تو 34 لاکھ جو آ رہی ہے میڈیا رپورٹس، مگر یہ ہے 42 لاکھ جو انہوں نے ڈومیسائل ایشو کیے. 42 لاکھ ڈومیسائل ایشو کیا جو ہندوستانی لوگ وہاں پر زمینیں خریدنے کی کوشش کریں، مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ان کو مسترد کیا ہے. کسی نے اپنی زمین نہیں بیچی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام تو اپنے حق کے لیے جدوجہد جو اس کو بھارت نے بھی دیا ہے اور اقوام متحدہ نے بھی دیا ہے. بھارت نے 1947 میں جو ان کے پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو، اس نے جو ہے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر 27 اکتوبر کو جو انہوں نے زبردستی وہاں فوج داخل کی تھی تو ہم عارضی طور پہ آئے ہیں. اس کے بعد وہ خود بھارت اقوام متحدہ میں جاتا ہے اور اقوام متحدہ میں 18 قراردادیں ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. اس کے بعد آپ دیکھیں وہاں 5 اگست کے بعد کیا ہوا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ؟ وہاں پر جو ہے میڈیا پر پابندی لگا دی گئی. اسی طرح جو ہے پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتا ہے اس کو جو ہے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے. ہمارے جو انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ خرم پرویز صاحب انسانی حقوق کے لیے کام کرتے تھے، وہ 3 سال سے اس وقت جو ہے نظر بند ہے وہ، اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے اور آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، مگر وہ جو ہے وہ آوازیں جو ہے موثر نہیں ہو. صحیح. آپ نے OIC کی بات کی. ظاہر ہے ہم اس موقع پر ہمیشہ اقوام متحدہ کی جب بات کرتے ہیں مانی صاحب تو ہم کہتے ہیں کہ قراردادیں ہیں خود اقوام متحدہ کی ہیں، وہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس میں تو یعنی استصواب رائے ہے، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، لوگوں کی ان کی مرضی پوچھ لینی چاہیے. ظاہر ہے یہ خدشہ ہمیشہ بھارت کو موجود رہتا ہے اس کے دماغ میں، اور اسی لیے اس نے یہ ڈیموگرافک چینج کرنے کی بات کی اور اسی لیے اس نے ڈومیسائل جو ہے وہ جاری کیے ہیں تاکہ اگر کل کوئی یہ موقع آ بھی جاتا ہے تو وہاں پر جو تناسب ہے وہ تبدیل ہو چکا ہو. تو اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کو وہاں پر کیا ایفرٹس ہونے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اقوام متحدہ کو اپنا نمائندہ، آپ نے OIC کی بات تو کی ہے، ظاہر ہے اقوام متحدہ اس سے بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، ان کو تو اپنا نمائندہ مقرر کرنا ہے. ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو یہ بھارت ڈومیسائل ایشو کر رہا ہے اس پہ ایک ایکشن لینا چاہیے، اور جو اس سے 370 اور 35A کو وہاں پر جو ختم کیا ہے اس کو بھی ایکشن لینے کے، کیونکہ بھارت نے اس کے اقوام متحدہ کی بھی وائلیشن کی ہے. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بات یہاں پر
پر بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں. بھارت کو جو جنتا پارٹی بی جے پی کو وہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا. اگر کوئی کینڈیڈیٹ تھا وہاں پر بھی تو یا تو انجینئر رشید صاحب جو جیل میں ہے وہ بھی جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں تحریک کے حوالے سے بھی, تو وہ ادھر وہاں وہ جیت گئے اور لاکھوں ووٹوں سے وہ جیت گئے. کشمیری نے جو ووٹ دیا ہے بی جے پی کے اس کو جو کرنے کے لیے جو وہ ظلم اور ستم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کو, اس کو ٹارچر کرنے کے لیے اس نے کشمیر نے ووٹ ڈالا, ایسے لوگوں کو ڈالا جو کشمیریوں کی بات کرتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ آزادی کی بات کرتے ہیں, اور وہ جو حق میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو حق ان کو دیا گیا ہے اقوام متحدہ نے بھی. آپ نے ہیومن رائٹس کی رپورٹس کی بات کی ہے, ہیومن رائٹس کی ایسی بہت ساری رپورٹیں آئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ G20 کی کانفرنس وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہوئی تھی, وہ بالکل ناکام ہوئی اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. وجہ یہ ہوا کہ وہاں پر جو لوگ گئے تھے انہوں نے جو سربراہ بھی تھے کسی بہت سارے ممالکوں کے, انہوں نے وہاں پر دیکھا یا تو ہمیں صاف ستھرائی نظر آ رہی ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے مگر لوگ نظر نہیں آ رہے, ہم کسی سے بات نہیں, کرفیو لگا کے وہ کانفرنس کروا, کرفیو لگا کے کہا گیا کہ ہمیں کسی سے بات کرنے نہیں دی گئی. یہ کیسی جمہوریت ہے اور یہ کیسی آزادی ہے یا جو اب بھارت اس وقت بتا رہا ہے لوگوں کو کہ یہاں پر امن آیا ہے, سب کچھ ہوا ہے. تو بھارت ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور جو آج کل کا وہ جو لیکن مولانا صاحب اس میں ایک چیز ہے نا کہ دیکھیں زیادتی غزہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن بڑی طاقتوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی پیمانہ یہی رہ گیا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اگر آپ کو سوٹ کر رہی ہیں تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ غزہ میں بھی ہو رہا ہے, امریکہ کو شاید وہ سوٹ کرتا ہوگا یا اس کے وہ موقف ہوگا, تو پھر اس کو ہم کیسے ری ایٹریٹ کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو ہم یہ باور کرا سکتے ہیں دنیا کو کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے؟ دنیا کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے, وہاں سب کچھ جو وہ جو ہے وہ حق پہ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں, مگر دنیا کے اپنے مفادات ہیں. امریکہ کو اپنے مفادات ہے, وہ اسلحہ بھیجتا ہے. یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ تحریک اپنی پوری زور و شور کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اب بھی کشمیر میں جاری ہے جو پہلے سے جاری تھی, بلکہ اس سے بڑھ گئی ہے؟ انشاءاللہ اس سے بڑھ گئی. آپ دیکھیں نا, میں نے یہی کہا نا, اس سے کوئی فوجی کم کیا اگر امن آیا ہے وہاں پر. اور دوسرا یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا تھا 2016 میں کہ تحریک ختم ہو گئی ہے سارا کچھ, پھر برہان وانی شہید جب ہوا تھا تو پھر اس کے بعد تو تحریک کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس وقت جو تھا اور آج بھی جو ہے ہر ایک برہان وانی شہید ہے جو اس نے وہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کو پھر اس پہ بھی پچھتانا پڑا اس کو ہم نے شہید کیوں کیا, کیونکہ وجہ یہ تھی اس وقت جو ہے سارے برہان وانی ہے. مقبوضہ کشمیر کا جو بھی جنریشن ہے اس وقت نیو جنریشن ہے وہ برہان وانی ہے, اور سعید علی شاہ گیلانی کا ایک ہی نعرہ تھا, ہم پاکستانی ہے, پاکستان ہمارا ہے. ابھی بھی وہی محبت ہے, وہی جذبہ ہے, وہی جنون ہے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام میں ہے. چلیں ہم وائن صاحب دعا کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے وہ رنگ لائے گی, ان کو ان کا حق ملے گا, ان کو اپنی مرضی سے اپنی شناخت ملے گی, اور ایک دن آئے گا کہ اقوام متحدہ کو بھی یہ حق ان کو دینا پڑے گا اور بھارت کو بھی یہ حق ان کو دینا پڑے گا. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے.